کل، آج اور کل کچھ خواب، کچھ اندیشے، کچھ سوال۔ کل ہی نظر بندی سے رہائی ہوئی ہے اور اس نظر بندی کے دوران جو افکار پریشان کرتے رہے ان کے بارے میں کچھ ان کو میں نے چند اشعار میں ڈھالا اور آپ تک پہنچانا مقصود ہے۔ پاکستان آخر کار کس قسم کی ریاست بنائی گئی تھی، اس میں اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، کیا تصورات تھے، کیا سوچیں تھیں، کیا خواب تھے، اور یہ کن خوابوں کی تعبیر تھی، اور کیا قائد اعظم اس کو ایک فلاحی ریاست بنانا چاہتے تھے یا ایک قومی سلامتی کی ریاست بنانا چاہتے تھے۔ اور وہ جو ان کے ساتھ چلے تھے، جن میں میرے والد، میرے دادا، میری والدہ جو کہ جیلوں میں بھی گئے تحریک پاکستان میں، وہ کن خوابوں کو لے کر اپنی آنکھوں میں، اپنی پلکوں میں وہ اسیری کے دن اور ایام کاٹتے رہے۔ کیا وہ خواب ایسے ہیں جن پہ ہم پورا اترے، جن کو ہم نے بھی اپنی آنکھوں میں بسایا؟ کیا وہ خواب ہمارے ہی خواب تھے؟ اور کیا ریاست کی حیت اور کردار قائد اعظم کی نگاہ میں اور ان کے ساتھیوں کی نگاہ میں ایک فلاحی ریاست کا تھا جس میں ہر شہری کا مفاد ہو، جس میں ہر شہری کی بہتری ہو، ہر شہری کی بھلائی ہو، یا ایک قومی سلامتی کی ریاست کا تصور تھا ان کے ذہنوں میں؟ میرے خیال میں ایک فلاحی ریاست تھی جو قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں کے ذہن میں تھی۔ لیکن 1958 میں جب سول اور فوجی بیوروکریسی نے اس ملک پر اپنا تسلط جمایا اور اس کا انتظام سنبھال لیا تو غیر محسوس طور پہ لیکن یقینی طور پہ اس سول اور فوجی بیوروکریسی نے اس کو ایک فلاحی ریاست سے ایک قومی سلامتی کی ریاست میں تبدیل کر دیا۔ حالانکہ قومی سلامتی کی ریاستیں کبھی مضبوط نہیں ہوتی، کبھی دیر پا نہیں ہوتی، ان کو دوام نہیں ہوتا، اور سوویت یونین ہی کی مثال لے لیجئے جو صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ مشرقی یورپ کی ریاستوں میں بھی کتنی تخریب ہے۔ قومی سلامتی کی ریاستیں تھیں، فلاحی ریاستیں نہیں تھیں۔ مگر وہ خواب ہم نے کیوں ان کو چکنا چور کیا جس کے ساتھ ملک ٹوٹا بھی اور جو باقی ہے وہ بھی خطرے میں ہے۔ پاکستان ایک قلعہ ہے، الحمدللہ ہمارے لیے ایک قلعہ ہے، لیکن قلعے کے اگر سارے مکین، اس کے سارے رہائشی وہ فاقہ کش ہو تو قلعہ مضبوط نہیں ہوتا، اچھے سے اچھا سالار بھی اس کو بچا نہیں سکتا۔ اور کون سے خواب ہمیں آئندہ نسلوں کو دینا ہے؟ کیا وہ ہمارے خواب سچے ہیں؟ کیا خواب تھے؟ کیا وہ سچے تھے؟ اور کیا ہماری آئندہ نسلوں کو ان کے پیچھے بھاگنا، ان کا تعاقب کرنا، ان کو آنکھوں میں بسانا، ان کو آپس میں بانٹنا چاہیے کہ نہیں؟ کل، آج اور کل کچھ خواب، کچھ اندیشے، کچھ سوال۔ عہد جوانی میں دیکھے تھے کیسے کیسے خواب سہانے، ان خوابوں میں ہم لکھتے تھے اکثر خوشیوں کے افسانے۔ ایک نئی دنیا کی کہانی، ایک نئی دنیا کے ترانے، ایسی دنیا جس میں کوئی دکھ نہ جھیلے، بھوک نہ جانے۔ اور لگتا تھا ہم سب نے دیکھے اس دھرتی کے درد اندانے، سوچا تھا کہ سب نکلیں گے غربت کے سب پاپ مٹانے۔ ایک طرف تھی جنتا ساری، ایک طرف تھے چند گھرانے، ایک طرف تھے بھوکے ننگے، ایک طرف کاروں کے خزانے، ایک طرف تھی مائیں بہنیں، ایک طرف تحصیل اور تھانے، ایک طرف تھی تیسری دنیا، ایک طرف بیداد پرانے، ایک طرف سچل اور باہو، ایک طرف ملا اور مسلک، ایک طرف تھے ہیر اور رانجھا، ایک طرف قاضی اور چوچک، ایک طرف امرت کے دھارے، ایک طرف تھے دھارے بھسکے۔ ساری دنیا پوچھ رہی تھی بولو اب تم ساتھ ہو کس کے؟ ایک طرف تھی مائیں بہنیں، ایک طرف تحصیل اور تھانے، ایک طرف تھی تیسری دنیا، ایک طرف بیداد پرانے، ایک طرف امرت کے ایک طرف سچل اور باہو، ایک طرف ملا اور مسلک، ایک طرف تھے ہیر اور رانجھا، ایک طرف قاضی اور چوچک، ایک طرف امرت کے دھارے، ایک طرف تھے دھارے بھس کے۔ ساری دنیا پوچھ رہی تھی بولو اب تم ساتھ ہو کس کے؟ اور ہم یہ باور کر بیٹھے تھے سب ساتھی ہیں مزدوروں کے، سب ساتھی ہیں
مظلوموں کے سب ساتھی ہیں مجبوروں کے، پاک زمیں تھی ہم کو پیاری، ماں دھرتی کے دیوانے تھے، استعمار کے ہم دشمن تھے، اپنے دیس کے پروانے تھے، اور ایک دوجے کے سب تھے ساتھی، ایک دوجے کے سب تھے بھائی، اسی ایک خیال کے باعث ہم میں بھی تو ہمت آئی، اور مذہب کی تفریق نہیں تھی، مذہب کی تفریق نہیں تھی، اور ہم سارے ایک ہوئے تھے، دنیا بھر کے سارے بے کس غم کے مارے ایک ہوئے تھے، مذہب کی تفریق نہیں تھی، اور ہم سارے ایک ہوئے تھے، دنیا بھر کے سارے بے کس غم کے مارے ایک ہوئے تھے، سوچا تھا ہم مل کر سارے دنیا کو تبدیل کریں گے، دکھ اور درد کی یہ مسافت طے ہم میلہ میل کریں گے، اور سب بھائیوں کی سوچ تھی یکساں، سب بھائیوں کی سوچ تھی یکساں، ہاتھ میں ڈالے ہاتھ کھڑے تھے، سولی کو کچھ چوم چکے تھے، کچھ سولی کے ساتھ کھڑے تھے، سب بھائیوں کی سوچ تھی یکساں، ہاتھ میں ڈالے ہاتھ کھڑے تھے، سولی کو کچھ چوم چکے تھے، کچھ سولی کے ساتھ کھڑے تھے، آنکھوں میں سب خواب تھے روشن، ہاتھوں میں امید کا پرچم، دنیا ساری مٹھی میں تھی، لب پہ ترانہ مدھم مدھم، قدم سے اپنے قدم ملا کر ابھی مسافت طے کرنا تھی، محکومی کے گیت میں ہم نے آزادی کی لے بھرنا تھی، نیا سویرا آنے کو تھا، رات اندھیری جانے کو تھی، نیا سویرا آنے کو تھا، رات اندھیری جانے کو تھی، آزادی اور آزادی بھی تیری میری آنے کو تھی، گرتی ہوئی دیوار کا لوگو باقی نہ تھا کوئی سہارا، لگنے کو تھا ایک ہی دھکا، ملنے پر بس ایک اشارہ، لیکن ہم تو بکھر رہے تھے اور ہم کو احساس نہیں تھا، خواب ادھورے بھی رہتے ہیں اس کا ہم کو پاس نہیں تھا، لیکن ہم تو بکھر رہے تھے اور ہم کو احساس نہیں تھا، خواب ادھورے بھی رہتے ہیں اس کا ہم کو پاس نہیں تھا، علم و ہنر کو چھوڑ کے ہم نے اپنے اپنے مسلک پالے، رنگ و نسب تہذیب اور مذہب کیا کیا آپ تفرقے ڈالے، ہم نے جس دم پھوٹ پڑی تو پل بھر میں یہ دنیا بدلی، پل بھر میں ہر دشمن جانے پتھر چن چن جھولی بھر لی، پل بھر میں ہر دشمن جانے پتھر چن چن جھولی بھر لی، مذہب کی اس جنگ نے لوگوں ہم کو بھی ناشاد کیا ہے، جیون کو کیا جیون دیں گے، خوابوں کو برباد کیا ہے، اور جس بستی میں مسلم بچے، جس بستی میں مسلم مائیں، اس بستی پہ بم گرتے ہیں، اس بستی کو کیسے جائیں، جس بستی میں مسلم بچے، جس بستی میں مسلم مائیں، اس بستی پہ بم گرتے ہیں، اس بستی کو کیسے جائیں، اس جانب کنکر اور لڑکے، اس جانب ہے بھاری بختر، خلقت ہو گئی بے گھر ساری، بستی ساری کھنڈر کھنڈر، اور دیکھو دیکھو کتنے بیٹے سری نگر میں کھیت ہوئے ہیں، دیکھو دیکھو کتنے بیٹے سری نگر میں کھیت ہوئے ہیں، دیکھو دیکھو کتنے بھائی جھیل کی خونی ریت ہوئے ہیں، ہتھیاروں کی دوڑ لگی ہے، جنگ کرنے ہر فوج کھڑی ہے، مذہب اور تہذیب کے بل پر قوم سے دیکھو قوم لڑی ہے، اور ایک مہذب قوم کو دیکھو خود ہم نے بدنام کیا ہے، باقی جو کچھ بچا تھا اس کا غیروں نے وہ تمام کیا ہے، اور دنیا کی تاریخ گواہ ہے، دنیا کی تاریخ گواہ ہے، عدل بنا جمہور نہ ہوگا، عدل ہوا تو دیس ہمارا کبھی بھی چکنا چور نہ ہوگا، اور عدل بنا کمزور ادارے، عدل بنا کمزور اکائیاں، عدل بنا بے بس ہر شہری، عدل بنا ہر سمت دہائیاں، دنیا کی تاریخ میں سوچو، دنیا کی تاریخ میں سوچو کب کوئی منصف قید ہوا ہے، دنیا کی تاریخ میں سوچو کب کوئی منصف قید ہوا ہے، عامر کی اپنی ہی انا سے عدل یہاں ناپید ہوا ہے، اور یوں لگتا ہے ایک ہی طاقت طرز خدا پہ گھوم رہی ہے، یوں لگتا ہے ہر ایک قوت پاؤں اس کے چوم رہی ہے، اس کی بمباری کے باعث خون میں سب لبریز ہوئے ہیں، مذہب میں شدت آئی ہے، خودکش جنگجو تیز ہوئے ہیں، اور وقت کی دیوی سوچ میں گم ہے، غم میں اس کے بال کھلے ہیں، سوال ہزاروں
جواب ندارد